السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين دستور وعلى إن شاء الله فاز درسنا شيخ محمد قال مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احبیت ولکن اللہ یہدی من یشاء صدق اللہ العظیم. آپ اپنے محبوب بندوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، کہتا ہے اللہ عز و جل. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ عز و جل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں وہ اس دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے. اس لیے کسی کو اللہ کے راستے پر لانا اس کا بڑا اجر ہے. اگر یہ لوگوں کے لیے ہے تو انہیں اور چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہم سوچ رہے تھے مولانا شیخ ناظم کے وقت میں بہت سارے لوگ اس راستے پر آئے. اللہ کا شکر ہے ہزاروں لاکھوں لوگ انہوں نے اس ہدایت کے راستے کو اپنایا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اہل سنت والجماعت کا راستہ، نقشبندی طریقہ. لیکن ان میں سے کچھ دکھتے نہیں ہیں. ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم نے انہیں خریدا نہیں جیسے کہ انہوں نے ہدایت پالی ہے. ہر کوئی آتا ہے جب وہ چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ کسی کے غلام نہیں ہیں. یہ دل کا معاملہ ہے. اگر اللہ نے آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دی ہے آپ کے وسیلے سے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خود کے مفاد کے لیے. یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے کسی کو ہدایت کے راستے پر آپ لائے اور وہ اس راستے پر چل رہا ہے، آپ اسے رکھ نہیں سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہارے لیے ایسا کیا. بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ہیں، خاص کر خواتین، جو کہتی ہیں کہ میں ہوجا ہوں. یہ باقی خواتین اس راستے پر آئی ہیں میری بدولت، اور اسی ذریعے سے انہوں نے مولانا شیخ ناظم کو جانا. لیکن اب یہ میری خدمت میں نہیں ہے، یہ میری نہیں سنتی. وہ آپ کی سنتی ہیں، بالکل وہ عزت کرتی ہیں آپ کی، لیکن آپ نے کسی کو خریدا نہیں ہے. اللہ نے ہر کسی کو آزاد بنایا ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کا غلام نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں تو وہ خدمت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، خاص کر طریقت کے لوگوں کو، کیونکہ طریقت شریعت کا مفہوم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت ایک بال کے جتنے باریک اور ایک تلوار کے جتنی تیز ہے. آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ پر کوئی مشکل نہ آئے، کوئی برائی نہ آئے جب آپ اچھا کرنا چاہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ صحیح راستے پر ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اس کی حمد کریں. بہت سارے لوگ بے غیرت ہو گئے ہیں، وہ نہ تو اللہ کو جانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کوئی وہ دین جانتے ہیں نہ ایمان. ان کے پاس نہ ادب ہے، کچھ بھی نہیں. ان کی طرف نہ دیکھیں. لیکن اگر کوئی مبارک انسان آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن اسی راستے پر ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے لیے پریشانی نہ کھڑی کریں اور نہ ہی ان کو پریشان کریں. یہ ضروری ہے. جب تک وہ اللہ کے راستے پر آتے ہیں دروازہ کھلا ہے.
جیسے ہم نے کہا ہزاروں اور لاکھوں لوگ آئے ہیں اور چلے گئے مولانا شیخ ناظم کے وقت سے. بالکل ہم ان سب کو نہیں دیکھتے. اب ہم ان میں سے چند لوگوں کو دیکھتے ہیں. اگر وہ زیادہ تر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اگر وہ نہیں رکھتے تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں صحیح راستے سے الگ نہ کرے. جب آپ کسی کو صحیح راستے پر لاتے ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. باقی چیزوں کو اپنے دل میں نہ آنے دیں. اللہ آپ کو بہتر اور زیادہ دے گا ان لوگوں سے جن سے آپ امید لگا کر بیٹھے ہیں. یہ مسئلے ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا ہے اور سب سے ضروری طریقت کے لوگوں کو دھیان دینا ہے. بدقسمتی سے طریقت کے لوگ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہر جگہ. ہمارا طریقہ کھلا ہے، ہمارا دروازہ کھلا ہے. جو آنا چاہتے ہیں وہ آئیں. اگر وہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، جب تک کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، جب تک کہ وہ اللہ عز و جل کے راستے پر ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، تو ہم پریشان نہیں ہوتے. جدھر بھی ان کا دل کہتا ہے وہ وہاں جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ بس راستے سے باہر نہ جائیں. یہ ضروری چیز ہے. اللہ ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدم رکھے. وہ ہمیں ہماری نفس کی اطاعت نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ عز و جل ہمیں راستہ دکھائے اور ہمیں گمراہ نہ کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.